ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اور ماہ رمضان میں اللہ کی کون سی کتاب نازل ہوئی ہے، اور ماہ رمضان میں اللہ کی ضیافت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آئیے ان سبھی سوالات کو جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ وہ میزان ہے جو ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جس کو حق و باطل سے جدا کرنے والے روشن دلائل کے ساتھ نازل کیا گیا۔ بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو شخص مریض یا مسافر ہے تو وہ اس کے بجائے دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ خدا تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل اور سختی نہیں چاہتا۔ مقصد یہ ہے کہ اس تعداد کو پورا کرو، اور چونکہ خدا نے تمہیں ہدایت کی ہے لہٰذا اس کی بزرگی بیان کرو، شاید کہ شکر گزار بن جاؤ۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ رمضان کا لفظ رمز سے ہے جس کے معنی جلانا ہے، ایسا جلانا کہ جس میں دھواں اور خاکستر نہ ہو۔ اس مہینے کا نام اس لیے ماہ رمضان رکھا گیا ہے کہ اس میں انسانوں کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ شب قدر بھی اسی مہینے میں ہے۔ تفسیر برہان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ ماہ رمضان اللہ کا بہترین مہینہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری جمعے کے خطبے میں ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کو تفصیل سے بیان فرمایا کرتے تھے، جس کے مطالب بعض تفاسیر اور احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ بہار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 356۔ اسی طرح صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام ماہ رمضان کی الوداع کرنے کی دعا میں بڑی دلسوز مناجات کرتے ہیں۔ اسلام ایک آسان دین ہے، اس کی بنیاد آسانی پر رکھی گئی ہے، یعنی سختی سے کام نہیں لیا گیا۔ جو کوئی بیمار یا مسافر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی قضا بجا لائے۔ اگر کسی کے لیے وضو کرنا مشکل ہے تو اس کے بدلے اسے تیمم کر لینے کا حکم ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے تو بیٹھ کر پڑھ لینے کی اجازت ہے۔ یہ قانون فقہ کی کتاب میں قاعدہ لا حرج کے نام سے مشہور ہے۔ رمضان المبارک خدا کے یہاں مہمانی کا مہینہ۔ ماہ رمضان میں مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے کارڈ کے ساتھ خداوند کی مہمانی پر دعوت کی جاتی ہے۔ اس دعوت کی چند خصوصیات ہیں۔
نمبر 1، میزبان اللہ ہے اور خود اس نے مہمانوں کو بلایا ہے۔ نمبر 2، میزبانی میں شب قدر، نزول قرآن، فرشتوں کا نزول، دعاؤں کی قبولیت، روح کی لطافت، بھوکوں سے ہمدردی اور جہنم سے دوری جیسی نعمتیں شامل ہیں۔ نمبر 3، میزبانی کا زمانہ پورا ماہ رمضان ہے۔ روایات کے مطابق اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ ثواب و جزا کا ہے۔ نمبر 4، میزبانی کا انداز کچھ اس طرح ہے کہ شب قدر کی وہ عظمت ہے کہ اس میں تمام مہمانوں کے لیے سال بھر کی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں، اور اس رات میں زمین فرشتوں کے نور سے منور ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اس مہینے کی میزبانی میں غذا روحی غذا ہے، جو کہ روحانی رشد و ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے جسمانی غذا ضروری نہیں ہے۔ اس میزبانی کی غذا کا مزہ اور لطف قرآن کی آیتوں میں ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کے ختم کرنے کے برابر ہے۔ یہ دعوت دنیاوی دعوتوں سے کسی بھی طرح نہیں ملتی۔ اس دعوت کے کیا کہنے کہ جس کا میزبان خود خدا ہوا ہے۔ کسی دنیاوی مہمانی اور میزبانی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ خداوند کریم جو عالم، غنی، خالق، باقی، عزیز اور جلیل ہے، وہ ان انسانوں کا میزبان ہے جو ذاتی طور پر جاہل، بے نوا، فانی، مخلوق اور ذلیل ہیں۔ وہ ان کا میزبان بن کر کہتا ہے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور اس مہینے میں تم جو سانس لیتے ہو اس پر تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ ماہ شعبان کے آخری جمعے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ۔ آداب دعوت۔ وسائل الشیعہ میں روزے دار کے اخلاق کے بارے میں ایک مفصل روایت ہے کہ روزہ دار کو جھوٹ، گناہ، لڑائی، حسد، غیبت، حق کی مخالفت، فحش حرکات، گالی، ڈانٹ اور غصہ کرنے، طعنہ دینے، ظلم اور لوگوں کو تنگ کرنے، غفلت، برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے، سخن چینی، چغلی، حرام خوری سے منع کیا گیا ہے، اور نماز، صبر، صداقت اور قیامت کی یاد پر تاکید کی گئی ہے۔ اس دعوت میں شریک ہونے کی صرف یہی شرط نہیں کہ ہم محض بھوک اور پیاس کی سختی کو برداشت کریں۔ حدیث میں یوں وارد ہوا ہے، جو شخص خدائی راہبر کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، یا گھریلو اور ذاتی معاملات میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ مہربانی سے پیش نہیں آئے گا، یا اس کی شرعی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا، یا اس کے والدین اس سے ناراض ہوں گے، تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور وہ اس ضیافت کی شرائط کو پورا نہیں کر پائے گا۔ روزے کے اگرچہ طبی فوائد و منابع بھی ہیں کہ انسان بھوک سے اپنے بدن کے زائد مواد کو تحلیل کرتا ہے، لیکن سحر خیزی کی عادت، روح کی لطافت اور ماہ رمضان کی دعاؤں کی قبولیت کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ حقیقی معنوں میں وہ شخص بد نصیب ہے جو ان سب برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، ماہ رمضان کی عظمت کی وجہ اس میں قرآن کا نزول ہے، اور انسان کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی ہوگی جس قدر قرآن اس کے کردار میں نفوذ کر چکا ہوگا۔ نمبر 2، روزے کا واجب ہونا ماہ رمضان کے شروع ہونے کے یقین ہو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ نمبر 3، بیمار اور مسافر پر روزے کی قضا واجب ہے۔ نمبر 4، روزے کی قضا کے لیے کوئی خاص وقت معین نہیں ہے۔ نمبر 5، خداوند کے احکام آسانیوں، سہولت پر مبنی اور انسانی طاقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، مشکل اور ناتوانی انسان کے ذمے واجبات کو اٹھا لیتی ہے۔ نمبر 7،
روزے کی قضا صرف اتنے ہی دنوں کی ہونی چاہیے جتنے دن عذر باقی تھا۔ نمبر 8، عبادات کے بجا لانے کی ہدایت اور حاصل ہونے والی توفیق خداوند کریم کی طرف سے ہے۔ تو کب بھی رو خدا کی کبریائی کا نشان ہے، جبکہ اپنی اور کسی دوسرے شخص کی طرف سے توجہ ہٹا لینے کی دلیل ہے۔ نمبر 9، روزہ انسان کی ہدایت اور اس کی شکر گزاری کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں انسانوں کے تمام گناہ کو جلا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور جو کوئی بھی خدائے رہبر کی اطاعت نہیں کرے گا، والدین کو ناراض کرے گا، بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، اپنی فیملی سے اچھا سلوک ادا نہیں کرے گا، خدا اس کے روزے کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ اس ضیافت کے شرائط کو پورا نہیں کر پائے گا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔